ایک عرض کروں، میرے قریب مسلم لیگ کے کچھ لوگوں کی، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی تقریر کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی. صحیح ہے. غصے سے نہ دیکھیں، اس میں عمران خان اور نواز شریف شامل نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اس میں پی ٹی آئی کے قریشی شامل، ٹھیک ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن شامل ہے، ٹھیک ہے. اس میں میاں شہباز شریف صاحب. ٹھیک ہے. یہ پہلے بھی جوش خطابت میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے. یہ نہیں، اچھا ویسے شیر انڈیانی میں بھی بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اب یہ چوتھا اضافہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا. اب کہاں سے ڈھونڈیں گے ڈاکٹر طاہر القادری کے افسانوں میں سچ کہاں ہے، یا سچ میں افسانے کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے. اب انہیں سمجھ آئی کہ کسی کے گھر پہ نہیں جاتے. آپ نے مجھے، میں ملتان میں تھا، بیپر پہ لیا تو میں نے 2 ٹوک آپ کو کہا، آج رائیونڈ کا نام نہ لیں ورنہ کل کوئی کے پی کے کھٹک ہاؤس کا نام لے گا، یا بڑی گالا کا نام لے گا، ٹھیک ہے، یا پھر نام لے گا لاڑکانہ کا. اس لیے گھر گھر ہوتا ہے، اور گھر کا جو ہے نا وہ بھی ایک اصول ہے. خان صاحب نے تو یہ بات پہلے کہی تھی کہ رائیونڈ جائیں گے، گھر نہیں جائیں گے. انہوں نے یہ بالکل علل اعلان یہ بات کہی ہے. اچھا، یہ بات بعد میں وضاحتیں آئی. میں اس پہ بات نہیں میں صرف یہ بات کرتا ہوں. حضرت شہباز شریف کہتے میں اس پہ آتا ہوں. حضرت شہباز شریف نے کہا کہ زرداری صاحب کو یوں لٹکا دیں گے، یوں جھٹکا دیں گے، یوں مٹکا دیں گے، یوں کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے. کچھ نہیں ہوا. میاں نواز شریف نے ایک دفعہ بڑی محبت سے کہا، دیکھیں کس نے کہا، 30ویں دفعہ وزیر اعظم بننے والے اور غالباً 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہنے والے محترم اور مقدس شخصیت نے، کہ سیاسی تقریروں میں اور جوش خطابت میں زبانیں پھسل جایا کرتی. ٹھیک ہے. ارے بابا، پھر ہم کس کس کو سنائیں گے اس درد کا افسانہ؟ کس کس کو؟ آپ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہو، پھر آپ صادق اور امین کیسے ہو؟ چاہے کوئی طاہر القادری ہے، چاہے کوئی شہباز شریف ہے، چاہے کوئی اعتزاز احسن ہے، چاہے کوئی بلاول ہے. شریف صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. اپنے تقاریر میں سنا ہے نا، وہ واقعی نہیں مانتے صادق اور امین. دیکھیں عرض صرف یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تقریر میں بھی ہمیں لطیفے نہ سنائیں. ٹھیک ہے. جب آپ کے سامنے عوام کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو شیریں بیانی سے لوٹتے ہیں، خوش الہانی سے ان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یا آپ جوش خطابت سے ان کو اپنا گرویدہ کرتے ہیں، یا آپ اپنی مسکراہٹوں سے اسے اپنی زلف کا اسیر کرتے ہیں، تو یہ سارے فراڈ ہیں. وہ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے، وہ کہیں جو آپ کر سکتے ہیں. یورپ میں جنہیں ہم پتہ نہیں یہود و نصارہ کہتے ہیں، امریکہ میں جنہیں ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں، وہاں سیاستدان اور ان کا جو مذہبی رہنما ہوتا ہے اور جو ان کا ٹیچر ہوتا ہے، 3 لوگوں کو مذاق کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ مذاق، اب مجھے نہیں پتا قادری سمیت جو دیگر سے میں نے سب کے نام لیے، میں نے بڑے بڑے نام لیے نا، شہباز شریف صاحب کا لیا، اعتزاز احسن صاحب کا لیا. آپ کہتے ہیں تو جناب شجاعت حسین کا بھی لے لیتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کا. دیکھیں جب آپ قوم سے بات کرتے ہیں، جب آپ عوام سے بات کرتے ہیں، پھر دھوکے میں نہ رکھیں. پھر آپ 62 63 کے مخالف نظر آتے ہیں، چاہے آپ حکمران ہیں چاہے آپ نہیں ہیں. ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہی بڑی ریسپانسبلٹیز ہے. خود میں نے رات سنا نا، وہ کہتے ہیں میں چونکہ قائد ہوں، میں چونکہ قائد ہوں، تو ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں قائد کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، عوام اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو پھر قائد جو ہے، جو خود اپنے آپ کو قائد بھی ہے، سمجھتا ہے، کہتا ہے، مانتا ہے، اور عوام بھی مان لیا قائد انقلاب مان لیا بابا. لیکن مجھے بتائیں کیا میرا قائد جس کا آج آپ یوم وفات منا رہے ہیں، کبھی انہوں نے بھی سرے بازار اس طرح دھوکہ دیا تھا؟ دیکھیں ان کی کریڈیبلٹی تھی. یہ تھوڑی سی بات کر لوں آپ کی اجازت سے اپنے حقیقی قائد کی، اپنے قائد اعظم کی زندگی کے 3 فیزز تھے. ابھی میں نے 2 فیزز ڈاکٹر طاہر القادری یا دیگر سیاستدانوں کو بھی، مطلب وہ میں نے فیزز بتائے، وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. لیکن ادھر آتے ہیں اپنے قائد پہ. ٹھیک ہے. میرے قائد کی 3 فیزز تھی. ابھی آپ نے پروگرام سے پہلے پوچھا بھی تھا آپ کا قائد کون ہے. 3 فیزز تھی. پہلی فیز میں، ایک فیز میں وہ سیاست میں آئے. بالکل ٹھیک. دوسری فیز میں انہیں عالمی سطح پہ اس وقت
ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا سفیر گردانا گیا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تیسری فیز میں انہوں نے پھر سیاست چھوڑی آرام سے بیٹھ کے. اگر آپ چوتھی فیز بھی لانا چاہتے ہیں تو چوتھی فیز میں پھر متحرک ہوئے اور پھر وہ بالکل ثابت قدم کھڑے ہو گئے کہ دو قومی نظریہ ہے. آج کے جو ماڈرن کہتے ہیں نا دو قومی نظریہ نہیں ہے، میرے قائد صاحب ماڈرن کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، پوری بڑے صغیر میں کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھیں چاروں فیزز، سیاست شروع کرنا، مسلم لیگ کے ساتھ آنا، بالکل ٹھیک ہے، سفیر بننا، ہندو مسلم کا سفیر بننا، بالکل، پھر سیاست کو ترک کرنا، پھر سیاست میں ری انٹر ہونا. ان چاروں فیزز میں کیا سوچ بچار ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے، کہیں جذبات نہیں ہے. ٹھیک ہے.